آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استفرحوا ضحایاکم فإنها مطایاکم علی الصراط۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو تم نے صحت مند بنانا ہے، موٹا کرنا ہے، خوب موٹا کرنا ہے تم نے۔ استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو تم نے خوب موٹا تازہ کرنا ہے، صحت مند بنانا ہے۔ کیوں؟ فإنها مطایاکم علی الصراط۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہیں سواریوں کا کام دے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے لائق بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے پھر انہیں ایک عقل مند بچے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام، کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے اسماعیل نے کس کو آداب فرزندی۔ فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ میں نے تو نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کیجیے۔ رہ گیا میرا مسئلہ تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہے اسلام کا معنی۔ اسلم اسلما تثنیہ کا صیغہ، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، مادہ اس کا سین لام اور میم، سلامتی۔ فلما اسلم، لوگ ہمیں اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا معنی ہی سلامتی ہے، اور مسلمان کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ رسول کے لیے گردن رکھ دینا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کی اطاعت میں گردنیں رکھ دی، دونوں اسلمہ ایک نے رکھی، اسلمہ دونوں نے رکھ دی، اور اللہ کی اطاعت میں دونوں نے گردنیں رکھ دیں۔ وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر نہ پوچھ کے پھر کیا ہوا، پھر نہ پوچھ کے پھر کیا ہوا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پھر ندا دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو بڑی کھلی آزمائش تھی، یہ تو بڑی کھلی آزمائش تھی، روشن آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ دے کر ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دونوں باپ بیٹے کا جو تعریف والا معاملہ ہے قیامت تک لوگوں کے سپرد کر دیا، کہ قیامت تک اب مسجدوں میں ان کے نام اور ان کے تذکرے اور ان کی قربانی کے تذکرے ہوتے رہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے نا جو تم قربانی والے دن جانور کے اندر سے نکلتا ہے ذبح کے وقت، فرمایا یہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں جس مقام پر اس نے قبول ہونا ہوتا ہے نا، قبل ان یقع بالارض، یہ اس مقام پر یہ تمہارے خون جو ہے پہنچ چکا ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کہ ہاں اس کا اتنی مقبولیت ہے کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، حضور نے فرمایا پھر قربانی تم نے خوش دلی سے کرنی ہے، صرف ایک سر سے اتارنے والا بوجھ نہیں کرنا، خوب خوش دلی سے اس کو کرنا ہے، بڑی جان اور دل لڑا کے
اور بڑی خوشی خوشی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استفرحوا ضحایاکم فإن مطایاکم علی الصراط۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو تم نے صحت مند بنانا ہے، موٹا کرنا ہے، خوب موٹا کرنا ہے تم نے۔ استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو تم نے خوب موٹا تازہ کرنا ہے، صحت مند بنانا ہے۔ کیوں؟ فإنها مطایاکم علی الصراط، حضور نے فرمایا اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہیں سواریوں کا کام دیں گے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اربع ما لا یجوز فی الاضاحی، حضور نے فرمایا 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہی سوال حضرت عبید بن فیروز نے، یہ دوسری حدیث کی کتاب میں ہے، اور یہ سیاستہ یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف جو پڑھی ہے، اس میں حضرت عبید فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سالت البراء ابن عازب ما لا یجوز فی الاضاحی، میں نے صحابی رسول حضرت براء بن عازب سے پوچھا کہ قربانی کے اندر کون سے جانور ناجائز ہیں؟ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، صرف جو اس کے اندر ہے اس میں البینہ پر الف لام نہیں ہے، دوسری جو حدیث ہے اس میں الف لام ہے، بس اتنی بات ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جی دیکھیں وہ حدیث جو ہے حضور نے فرمایا کہ العوراء البین عورھا، اور اس حدیث میں ہے کہ العوراء بین عورھا، تو یہ دیکھو جی دونوں حدیثیں پھر کیسے ہم مان لیں؟ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک صحابی ایک مجلس میں حضور نے البین فرمایا، دوسرے میں بین فرمایا، جس صحابی نے وہ سنی وہ روایت کر دی، جس نے یہ سنی وہ روایت کر دی۔ حدیث گھر بیٹھے ہوئے تو سمجھ نہیں نہ آتی، ہاں جی ایم اے کے لیے 16 سال چاہیے تو حدیث کی صرف بخاری کا ترجمہ رکھنے سے تو بخاری سمجھ نہیں نہ آتی، ہاں دین ایسے تھوڑا سمجھ آتا ہے، ہاں جی اس واسطے بعض لوگ میرے گھر بخاری پڑھی ہے، بخاری پڑھنے سے دین نہیں آتا، ہاں جی دین اگردت پختہ بے آدابیش دین بغیر صحبت اربابیش۔ اقبال کہندا اس بندے دا دین دی خوشبو اس بندے کو کدی نہیں آئی جس بندے دے دل وچ عشق رسول نہ ہوئے۔ دین اگردت پختہ بے آدابیش اور دین بغیر صحبت اربابیش۔ اقبال کہندا جے دین تو حاصل کرنا ہے نا تے حضور دے کسی عاشق کولو کری، خشک بندے کولو نہ کری کر۔ اور اتنے پھر جڑا ہے جو کچھ قربانی تے بیٹے نو تھلے ذبح جڑا کرنے واسطے جناب اولو العزم رسول چھری چاہ کے کھڑے ہون تے نیچے بھی اولو العزم رسول لیٹے ہون۔ اقبال کہتا ہے گل انج نہیں ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ساڑے پتر ساڑیاں جانا ساڑا مال حضور واسطے حاضر ہے۔ فرانسی کتے نو کتا بھی کبھی ہے تو کتے دی توہین ہے، جلا کتا کبھی، ایک تو ہے نا منگولیاں دا کتا، ایک تو ہے تو منگولیاں دا کتا، وہ اٹھ کے پہ گیا ہزاراں دے مجمع وچ پہ گیا۔ اے میں جی گل سنائی یہ تو امام نے لکھا ہے جلا کتا سی، جیڑا منگولیاں دا کتا وہ تو شکاری کتا سی۔ انگریزاں خاکے کیوں بنائے؟ اسی جو موجود ہیں، تساں ساڑا افغانستان مار دیتا، عراق مار دیتا، چیچنیا مار دیتا، بوسنیا مار دیتا، شام ختم کر چھڑیا، تسی مصر ختم کر چھڑیا، برما وچ مسلمانہ دی تسی تیس نیس کر چھڑی، خود پاکستان وچ صورتحال 11ویں والے پیراں دی کتاب تے پابندی، غنیت الطالبین تے پابندی۔ اور دسو اے جانوروں اور کیڑے تواڈے اوتے بیٹھے نہ ہوئے ہو جائے بھائی بابے ہوراں دی کتاب وچ پابندی تے اور اسلام سانو دسو کیڑا رہ گیا تواڈے کول؟ پتہ ہے تانوں اس گل دا 11ویں والے پیراں دی کتاب غنیت الطالبین تے بھی پابندی، اس میں بھی فرقہ واریت، پتہ نہیں کیڑے جانور تے بیٹھے۔ جے تانوں دین دا نہیں پتہ تے نہ فقیراں کول آؤ، چلو اسی مولوی تو ہوئے دہشت گرد، انہاں فقیراں کول آ کے پوچھو بھئی 11ویں والے پیراں دی کتاب جے ہوئی دہشت گرد او کیڑا پھر اسلام ہے؟ سانو بھی دسو اور رہ کے کیڑا۔ پیر میر علی شاہ صاحب دی کتاب سیف چشتیائی، پیر صاحب دی کتاب میر علی شاہ صاحب دی سیف چشتیائی جڑی کانے دے مقابلے انہیں سورہ فاتحہ لکھی عربی، تے پیر میر علی شاہ صاحب نے انہوں فرمایا کہ تینوں تالے بے بھی نہیں آندی عربی دی، تینوں تا کن نپا کے تیرے تے پتھر رکھنے چاہیے۔ پیر صاحب نے اسے لکھیا، فرمایا تینوں تا صرف ناو نہیں آندی۔ پیر صاحب نے انہوں رگڑا لایا او دے وچ، او کہندے جی یہ بھی فرقہ واریت ہے۔ پیر میر علی شاہ دی کتاب تے بھی پابندی، نصیر الدین صاحب دی کتاب نام و نسب تے بھی پابندی۔ دسو پھر اسلام تسی چھڈیا کیڑا ہے؟ سانو بھی کوئی دسو کیڑا اسلام ہے جڑا تسی پاکستان وچ لیانا چاہندے ہو؟ اے دین دے وارث بیٹھے
تے انہاں دا ہن فرض ہے کہ اٹھ کے دین دی جڑا نا اگے آگ جا کے ترجمانی کرن، ورنہ آن والا وقت جڑا ہے سانو تو اندر دے ہی رہن تے سانو تو گھسیٹ ہی رہن تے فقیر بھی اٹھن ہون تے انہاں نال اکھا چکھا پا کے گل کرن۔ آخری واری جدوں محمود غزنوی 16 واری شکست کھادی نا تے آخری واری حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گیا سی، 16 واری انہوں شکست ہو گئی سی، آخری واری محمود غزنوی خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گیا، انہیں کہا بابا جی کچھ کرو، تو خواجہ صاحب کیسی کی کریے؟ محمود غزنوی انج تلوار انہوں نے سامنے رکھ دیتی سی، انہوں نے کہا جی تسی کچھ نہیں کر سکتے نا فقیر تے، انہوں اسی بھی کچھ نہیں کر سکتے، اے پہلے تلوار سے۔ پھر خواجہ صاحب نے کرتا دیتا سی، فرمایا جو ہون شکست ہون لگے تو کرتا کے کر دے تو ہون سمجھ آئی گا۔ 17ویں واری بھی محمود غزنوی نو شکست ہون لگی سی، انہیں کرتا ٹانگ دیتا اپنے نیزے دے، یا اللہ اس بابے دے کرتے دا واسطے ہی میں نو فتح دے دے۔ چونکہ ساڑھے فقیران نے ساڑھے نال پیار ہے، میں گل اس واسطے اپنے کر رہا کہ جدو پیر مہر علی شاہ دی کتاب دی بھی پابندی، 11ویں والے پیر دی کتاب دی بھی پابندی، فتاوی رضویہ دی بھی پابندی، بہار شریعت دی بھی پابندی، جال حق دی بھی پابندی، دسو پھر اسلام بچیا کیڑا ہے پیچھے؟ یہ کیڑا ایجنڈا ہے جڑا پاکستان ہی نافذ کیتا جا رہا ہے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ کیوں جی؟ پیر مہر علی شاہ صاحب اتنے سارے سن، اتنے سارے جدو پڑھن گئے، میں اس پنڈ تقریر کرن گیا جان بوجھ کے، صرف وہ پنڈ ویکھن جتے پیر مہر علی شاہ صاحب پڑھ دے رہے۔ پچھلے سال سردیاں، حالانکہ میں ڈرائیور بھی کوئی نہیں سی، اناڑی ڈرائیور لے کے گیا، میں کہ چلو شہادت ہوگی تو رستے جی ہونی، میں چلا گیا پیر مہر، اتنے سارے سن پیر مہر علی شاہ صاحب پڑھن گیا اتنے۔ اس مسجد جو بابا آندا سی قصیدہ غوثیہ پڑھدا سی، قصیدہ غوثیہ دا عامل سی، جدوں بھی وہ مسجد چاہتا سی تے انہیں اپنی پیری موریدی چمکائی ہوئی سی، ساری مسجد والے نمازی کھڑے ہو جاندے۔ پیر صاحب پہلی باری پڑھن گئے نماز، جدوں گئے نماز بابا آیا، پیر صاحب کھڑے کوئی نہ ہوئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اج اتنے سارے سن، وہ بابے نو بڑا غصہ آ گیا، انہیں کہا منڈیا تو کیوں نہ کھڑا ہویا ہے؟ پیر صاحب چپ، اور بابا کہنے لگا میں قصیدہ غوثیہ پڑھا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب جتنے سارے سن، آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں قصیدے والے نو بلانا۔ سمجھو مانا، فرمایا میں 11ویں والے پیرہ نو بلانا، تو پڑھ۔ اج اتنے سارے سن، فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میو۔ پھر جدوں پیر اجے اتنے سارے سن تے رب نے مقام دیتا، تے جدوں گانے دا مقابلہ ہویا مرزا قیدیانی دا، پیر مہر علی شاہ صاحب چلن لگے، میں 28 ربیع الثانی نو جا رہا ہوں اسلام آباد، پیر صاحب نے میں نے اپنے عرس تے خود بلایا، ویسے پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہاں چھپائی رکھا بھی ایدی تقریر نہیں کرانی، لیکن اس باری پیر صاحب نے دھکے نہ میں نے بلا لے، بھائی اتھے آ کے اے گل کر جڑی تو ہر جگہ سنانا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جدوں چلن لگے نا کانے دے مقابلے کہندا سی میں نبی ہاں، تے مرید آ گئے، انہاں کہا حضور تسی کیڑا پاس چلن لگے ہو؟ اے تے مولویاں دے کام ہن، تسی کدھر جان لگے ہو؟ اے مولویاں دے کام ہن۔ کیوں جی؟ پیر صاحب نے گل کی تھی، پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور مہر علی شاہ گورڈے کے اندر حجرے میں بیٹھا رہے، ایسے نہیں ہو سکتی۔ پھر آئے کہ نہیں پیر مہر علی شاہ صاحب؟ پھر آگے ناتھوں نو پائی کہ نہیں کانے نو؟ کیسی ناتھ پائی؟ اجے تک مرزائی چیخ رہے۔ اور سیف چشتی آئی تھی جڑی پابندی لگی ہے دے پیچھے بہت بڑیاں طاقتاں، مسئلہ تو ستا پہ آنا بھنگ پی کے، وہ کہنا چھڑو جی اتلے سپیکر کوئی درود فرض ہے؟ میں کہا ہاں سب تو بڑا فرض ہے، فرض واجب تو جاننا، حضور دے اتنے درود نہیں پڑھنا اتلے سپیکر تو اور توڑے پیو دا ذکر کرنا سی۔ ساڑھے سنی کتنے ڈھلے ڈال کہن جی اتلے سپیکر درود پڑھنا فرض ہے؟ میں کہا ہاں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل و نصول بندگی استاجور کی ہے۔ مولویاں دے سپیکر بند کر دے، میں پولیس والے منہ چکے ہوئے، مولوی صاحب درود پڑھ رہے سی، لو پرچہ لو۔ میں کہا پولیس والے او ابرا دا ہاتھی بھی کعبے وال نہیں آیا، تسی کیڑے ہاتھی ہو؟ ہاں جی ابرا دا ہاتھی آیا کعبے وال؟
انہیں منہ موڑ لیا. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جتنی مسیتاں بنن گیا ہے کعبے دیاں دھیاں بیٹیاں, ایک کعبے دیاں بیٹیاں. حضور نے فرمایا ایک گل میری یاد رکھنا, پیو اپنی عزت تے برباد قتل بھی ہو سکنا, بیٹی دی عزت پامال ہوندے نہیں ویکھ سکتا. ایک کعبے دیاں دھیاں مسیتاں قیامت تک. حضور نے فرمایا انج چک کے مسجد قیامت والے دن جنت وچ رکھ دیتی جائے گی, انہاں نوں فنا بھی کوئی نہیں. تے تسی جڑے مسیتی آ کے سپیکر پہ بند کراندے ہو, تسی ذرا ویکھو کعبے نال تہاڈی ٹکر ہے کہ نہیں؟ اور تو تہاڈے کول ہویا کچھ نہیں. مسلماناں دیاں دھیاں 6-6 سال دیاں بچیاں نال ریپ ہوئے, اوتھے تے تسی کر کچھ نہ سکے. شراباں, زنا, بدکاری, جو گندگی پاکستان وچ تساں پھیلا دیتی. بہناں تے بھرا بیٹھ کے فلماں ویکھدے. کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. مڑ کے مسیتاں رہ گئی ہیں. اسی غلط گل کریے, پیر بیٹھے سانو کہ پکڑن جناب مولانا غلط بات کر رہے ہو, چلو نکلو باہر, اسی تیار ہاں. لیکن ہوے شریعت دا بندہ جنوں کلو واللہ نہ آندی ہوے, او سانو دین سمجھائے گا. جیڑا دین دی بات کرے پہلے دین پہلے پڑھ کے آوے. جنوں کلو واللہ بھی پڑھنی نہ آوے او میرے کول سنے گا, میں نے تو 40 سال دین پڑھیا پڑھایا. گل سمجھ آ رہی میری؟ 40 سال میں آ کے ادھا کوئی ایک سطر سمجھاوے او میرے نال دین دی گل کرے بغیر زبرہ زیری تو. کیوں جی اے میں کوئی پڑھاوے تو پھر میرے نال وہ بندہ گل کرے جڑا 50 سال دین پڑھے ہوئے, میں پھر کہے مولانا بات تسی غلط کر رہے ہو شریعت. حضور دی شریعت دے نال ٹکران نہ مطلب کیوں ہے؟ اور کام کوئی نہیں تہاڈے کول رہ گیا. اج کہندے جی صوفیزم, میں کہا صوفیاں تو وڈا غیرت مند کائنات وچ کوئی نہیں ہونا, صوفیاں دین لے آؤ. میں کہا محبوب سبحانی تو وڈا کیڑا صوفی؟ آپ نے جمعے والے دن وقت حاکم آیا جمعہ پڑھن. جمعے والے دن آپ نے انہوں ٹوک دیتا, فرمایا تو ظالم قاضی بنایا ہویا, تو جج ظالم بنایا, رب نو جواب نہیں دینا. او بادشاہ کمن لگ پیا. اقبال کہندا ہے قلب اورا قوت از جذب و سلوک, پیش سلطان نعرہ او لا ملوک. اقبال کہندا ہے فقیران دی جڑی طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ دی. او بادشاہ دے سامنے بھی نعرہ لا دینے کہ بات اسی کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی. محبوب سبحانی ٹوک دیتا ہوں. عیسائی آ گئے, لے آیا کتاب تھلے والی چاہیے, اے عیسائی آ گئے. محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے, انہوں نے کہا ساڑھے نبی نے مردے زندہ کی دن تو تسی سڑاؤ. فرمایا بس اتنی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا لو ایک کام تو میں بھی کر رہا. فقیر یہ ہوتا ہے, فقیر یہودی نصرانیہ نہ جفے نہیں پاندہ. میں نے فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ تو فقیر ہی نہیں ہے جس کا مذہب کوئی نہیں ہے. فقیر تو وہ ہے جو رسول اللہ کے غلام ہو. فقیر تو اس کو کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اے محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے. آپ نے فرمایا بھی ہاں کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مردے زندہ کرانے. فرمایا مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا, مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا. ایک کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا ہے. عیسائیاں سوال کیتا بھئی تواڈے نبی مردے زندہ کی دن, کہندا قرآن وچ تے ہے کوئی نہیں, حدیثاں ضعیف ہیں. میں کہا ساڈے کول پوچھدا تے اسی دس دینا. جنہاں مقام رسول نہ سمجھا انہوں نے کی پتہ. جنید جمشید کہنے لگا نبی کی صحبت تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی.